آگے حلالے کے احکامات جو ہیں وہ شروع ہوں گے. اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا 3 طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ کلیئر کر دوں، کیونکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ کنٹروورشل چیزیں پائی جاتی ہیں. تو حلالے کا مسئلہ میں اگلی دفعہ بیان کروں گا، رینڈملی تو میں نے تھوڑا سا بیچ میں بیان کر دیا. بھائیو، اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دے تو وہ 3 کی 3 واقع ہو جائیں گی. اس امت میں پہلی شخصیت 8ویں صدی ہجری میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو اجتہادی غلطی لگی کہ انہوں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کا غلط رزلٹ نکال کر یہ کہہ دیا کہ عورت کو اگر اکٹھی 3 طلاقیں دی جائیں گی تو ایک تصور کی جائے گی. ان 800 سالوں میں ہمارا چیلنج ہے کسی ایک صحابی، تابعی، تبع تابعی، کسی ایک محدث سے صحیح سند سے یہ ثابت ہو کہ وہ اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک کہتا ہو. قطعاً نہیں ثابت. امام بخاری کا یہی موقف ہے، امام مسلم کا یہی موقف ہے، امام ابو داؤد کا یہی موقف ہے، امام ترمذی کا یہی موقف ہے، امام نسائی کا یہی موقف ہے، امام ابن ماجہ کا یہی موقف ہے. باقاعدہ انہوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ہیڈنگز بنائی ہیں، اکٹھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. اچھا، اب اس میں پیرلل میں ایک بات یہ ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں اگرچہ دینا یہ حرام ہے. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 طہر تک انتظار کرنا ہے. 1 طلاق دے، 3 طہر کے بعد ویسے ہی بیوی فارغ ہو جاتی ہے، وہ چاہے تو آپ سے نکاح کرے دوبارہ یا کسی اور سے کرے. 3 طلاقیں تو دینے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کسی نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تو یہ اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا کہ وہ 1 طلاق کے بعد 3 مہینے انتظار کرتا، لیکن اس نے اپنا اختیار استعمال کر لیا. اب اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. اس کی بیوی اس سے ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گئی. اب دوبارہ اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اب وہ حدیث جس کا غلط کنسپٹ امت کے اندر آیا 8ویں صدی ہجری کے اندر، وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے طلاق کے چیپٹر میں، کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے پہلے 2 یا 3 سال تک اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تھا تو وہ 1 شمار کی جاتی تھی. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو جس معاملے میں اختیار دیا گیا تھا انہوں نے اس کی غلط انٹرپریٹیشن شروع کر دی ہے. اب جو کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے گا تو وہ 3 میں شمار کروں گا. اچھا، صحابہ کرام کا اس پہ اجماع ہو گیا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر کے زمانے میں 3 ایک تصور کی جاتی تھی، تو سیدنا عمر نے یہ سیاسی ڈیسیژن لیا. اس لیے اگر آج کوئی 3 طلاقوں کو 1 شمار کرے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ابتدائی زمانے کے مطابق فتویٰ دے رہا ہوگا. بھائیو، یہ حدیث سے جو بندہ جاہل ہے حدیث کے علم سے وہ یہ بات کرے گا، کیونکہ یہی حدیث سنن نسائی میں موجود ہے. سیم حدیث امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اوپر ہیڈنگ باندھی ہے کہ یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے، ایسی عورت جس کے ساتھ خامن نے صحبت نہ کی ہو. تو اس پہ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ جس بیوی کی رخصتی نہ ہوئی ہو، خامد اور مرد کا ملاپ نہ ہوا ہو، اگر اس کو 3 طلاقیں دے تو وہ ایک ہی تصور ہوگی. جس عورت کی رخصتی ہو چکی، میاں بیوی مقاربت کر چکے، آپ 3 طلاقیں دیں گے تو 3 شمار ہو جائیں گے. تو امام نسائی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ ہیڈنگ بنائی ہے. دوسرا، اس حدیث کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھ کر اس حدیث کا مطلب کوئی نہیں تھا جانتا. سنن ابی داؤد کھولیں، چیپٹر نکالیں طلاق کا، اس میں حدیث موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو آپ بتائیں میرے لیے کہ میں اب اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں. تو وہاں تابعی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ابن عباس اس کو کہہ دیں گے اکٹھی 3 دی ہیں تو ایک ہی ہوئی ہے، جا رجوع کر لے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص حماقت کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے اور پھر کہتا ہے ابن عباس میری مدد کرو، ابن عباس میری مدد کرو. ابن عباس تمہارے لیے کیا کرے؟ اللہ نے تمہیں اختیار دیا تھا، تم نے استعمال کر دیا، تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی. یہ حدیث تمام علماء عرب و عجم کے نزدیک بالکل صحیح سے درجے کی حدیث ہے. اسی طریقے سے الموطا امام مالک میں پورا چیپٹر موجود ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں 10 صحابہ کے فتوے موجود ہیں، امام بخاری سے لے کے امام ابن ماجہ تک، اور امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک، تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے. یہ ان 2% مسئلوں میں سے ہے جس میں پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 تصور کی جائیں گی. لہذا وہ جو مسلم کی حدیث تھی وہ غیر مدخولہ کے لیے تھی، جس سے عورت مرد نے صحبت نہ. اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا؟
ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر جو کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا تو عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے الفاظ کو 3 دفعہ رپیٹ کرتا تھا. طلاق ایک دی لیکن اس نے کہا میں نے تجھے طلاق دی, میں نے ایک طلاق دی, میں نے ایک طلاق دی, تو ظاہر ایک ہی طلاق دی اس نے. یہ نہیں تھا وہ کہتا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی, وہ ایک طلاق کو 3 دفعہ رپیٹ کرتا تھا. عرب کے لوگوں میں رواج تھا. ایون بخاری مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کو 3 دفعہ رپیٹ کرتے تھے. اچھا وہ کہتا میں نے ایک طلاق دی, ایک طلاق دی, ایک طلاق دی, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی طلاق ہوئی. کون بے وقوف کہے گا 3 طلاقیں؟ اب ہوتا کیا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ 3 دفعہ دینے کے باوجود بھی وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی. پھر بعد میں کیا ہوا کہ لوگوں نے اکٹھی کہا کہ میں نے تجھے 3 طلاق دی, یا ایک طلاق کو 3 کی نیت سے نہیں 3 کو بار بار رپیٹ کیا, طلاق دی طلاق دی طلاق دی, اور بعد میں رجوع کر لیا. باہر سے بہت زیادہ لونڈیاں آ رہی تھیں, بڑی خوبصورت شام سے, اور فتوحات ہو رہی تھی مصر سے. اور وہاں عرب میں رواج تھا کہ نکاح کے بعد بھی 2-3 سال کے بعد رخصتی ہوتی تھی, جس طرح سیدہ عائشہ کے نکاح کے 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو لوگوں کے نکاح ہوئے ہوتے تھے, غیر مدخولہ ہوتی تھی عورتیں, کوئی نئی عورت پسند آئی, اس کے ساتھ شادی کر لی, اس کو فوراً طلاق دے کے فارغ کیا, کیونکہ وہ کہتی ہے اس کو پہلے فارغ کر. اور بعد میں جب پتا چلا کہ ساتھ نہیں نبھ رہا, ظاہر ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے, لینگویج ہو رہا ہے, کیسے اب ایک بندہ عربی جو اجمی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہے, ایک پٹھان جس کو اردو ہی نہیں آتی ہے اور ایک جو ہے پنجابی, کس طرح آپس میں گزارا, بڑا مشکل ہے. پھر بعد میں کہتا ہے نہیں ہم نے تو ایک طلاق دی تھی, 3 تو دی نہیں تھی. تو یہ انہوں نے مذاق شروع کر دیا. حضرت عمر کے زمانے میں ہی ہوا تھا, اسی لیے کہ وہ فتوحات بہت ہو رہی ہے. پھر حضرت عمر نے کہا ایسی کی تیسی تمہاری, تم نے مذاق بنایا, دیتے 3 کی نیت سے ہو اور آپ کہتے ہو ایک کی نیت سے دی. تو پھر انہوں نے کہا اب جو بندہ کہے گا نا تو میں اس کو شمار کروں گا, پھر 3 ہی شمار کروں گا. اس میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں مسند امام احمد میں. ایک ہی حدیث ہے جو پیش کی جاتی ہے, ضعیف ترین حدیث, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی سے رجوع کر لو, تمہاری ایک ہی ہوئی ہے. یہ حدیث ضعیف ترین حدیث ہے, تمام محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. اس میں داؤد بن حسین اکرمہ سے روایت کر رہے ہیں, اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ داؤد بن حسین جب اکرمہ سے روایت کرتے ہیں تو یہ روایت ضعیف ہوتی ہے. اور جو لوگ یہ فتوے غلط دے رہے ہیں انہوں نے فقہ حنفی کے کم از کم 12 مسئلے اسی بات پہ ریجیکٹ کیے ہیں کہ داؤد بن حسین اکرمہ سے روایت کر رہا ہے, لہذا تمہارا مسئلہ ہم نے نہیں ماننا. اور جب اپنا مسئلہ آتا ہے تو اس روایت کو صحیح مان لیتے ہیں. تو یہ 2 نمبری ہے. تو یہ روایت ضعیف ہے. ضعیف روایت ہونا یا نہ ہونا برابر ہی ہے. اس کے مقابلے میں ابو داؤد میں ایک روایت ہے جو میں آخر میں بیان کرنی تھی, کریٹیکل ترین روایت ہے, اور مرفوع حدیث پیش کر رہا ہوں 3 طلاق پہ. الحمدللہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی, 3 دفعہ طلاق کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ تم نے 3 کی نیت سے 3 دفعہ طلاق کہا تھا یا ایک ہی نیت سے کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو ایک کی نیت سے 3 دفعہ اپنی بات کو رپیٹ کیا تھا, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں. پھر آپ نے دوبارہ پوچھا, پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے کہو, قسم اٹھاؤ. پھر انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں نہیں دی بلکہ ایک طلاق کی نیت سے 3 دفعہ طلاق کہا تھا. پھر آپ نے فرمایا تم رجوع کر لو. یہ قسم کیوں اٹھوائی آپ نے؟ آپ فوراً کہہ دیتے کوئی مسئلہ نہیں, کھا رہا یار کوئی مسئلہ نہیں, پاوے 3 دن نیت دیتی ہے پاوے 1 دن طلاق تو ہوئی ہے. آپ نے قسم اٹھوائی. یہ مرفوع حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں کا مطلب کیا تھا, یہ میں نے پورا ڈیٹیل کے ساتھ بریف کیا. سب سے بڑی بات کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے درجنوں موجود ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں, کہ وہی یہ واحد راوی اس حدیث کے وہی ہیں کہ ان کے پاس کوئی بندہ بھی آتا تھا وہ اس کو اسٹیبلش کرتے تھے. پوری امت کا اجماع ہے. تو اجماع سے جو بندہ الگ ہوتا ہے وہ اہل سنت کے راستے پر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ تابعین تبع تابعین کے فہم کے مطابق, اپنے دماغ کے مطابق نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان ہم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے تھے, تابعین ہم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے تھے. جن معاملات میں انہوں نے اجماع کیا وہ الحمدللہ ہمارے لیے حجت ہے. اور وہ آخری بات جو یہ کہتے ہیں جی کٹھی 3 طلاق دینا چونکہ حرام ہے اس لیے نہیں ہوتی, تو وہ میں نے جواب پہلے دے دیا. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو 1 طلاق دی تھی. حالانکہ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے, لیکن نبی نے نہیں فرمایا کہ طلاق کوئی نہیں ہوئی کیونکہ حرام سی دینا. آپ فرمایا طلاق تو ہو گئی لیکن رجوع کر, اس وقت طلاق دینا حرام تھا, اب تو نے طلاق اگر دینی بیوی کو تو طہر میں دے, لیکن اس طلاق کو آپ نے مان لیا. تو لہذا یہ جن لوگوں کا کانسیپٹ ہے یہ بالکل غلط ہے.
اور اس معاملے میں مطلب معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور بعض لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور قطع نظر اس کے وہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے تمام مکاتب فکر بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پڑتا ہے تو وہ ایسے مولویوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جو اس قسم کے فتوے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کے بھی جو محقق علماء ہیں سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں 3 ہی تصور کی جائیں گی اس عورت کے لیے جس سے مرد صحبت کر چکا ہے. تو میں نے یہ مسئلہ جو ہے وہ انصاف سمجھا کہ اس کو کھول کے بیان کروں تاکہ نہ لوگ حرامہ کروائیں کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں آپ غلط فتوے دینا شروع کر دیں. یہ حرام ہے. اور ایک حلال ہے. حلال یہ ہے کہ جی ایک دن کے لیے کسی اور خاوند سے شادی کروا دو, پھر وہ طلاق دے دے گا اور پھر تم دوبارہ اسے شادی کر لینا. وہ آگے چل کے آئے گا کہ وہ حلالہ کس صورت میں, نیچرل حلالہ اگر ہو جائے, کسی بیوی کو اس کے خاوند نے چھوڑ دیا, پھر اس بیوی نے کسی اور خاوند سے شادی کی, بائی چانس وہ بھی بیچارہ مر گیا یا اس نے بھی طلاق دے دی بائی چانس, اب وہ واپس آ سکتی ہے. یہ نیچرل حلال ہے, یہ تو حلال ہے. لیکن پری پلانڈ حلالہ یہ متع ہے, یہ حرام ہے. اس کو مثال سے سمجھے, کوئی شخص بھول کر پوری پلیٹ بریانی کی کھا لے روزے میں, روزہ ٹوٹ جائے گا. اور جان بوجھ کے ایک دانہ بھی نگل لے, ٹوٹ جائے گا. کیوں کہ اس کو پتا تھا. تو حلالہ جو جان بوجھ کے کرواتا ہے, تو سنن ابی داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے, نبی نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر جو حلالہ کرواتا ہے یا حلالہ نکلواتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 سے پارہ نمبر 2 کے اندر شروع کریں گے. الحمدللہ پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 3 طلاق کا مسئلہ بیان کیا تھا اور اس میں جو ہمارے معاشرے کے اندر ایگزیجریشن پائی جاتی ہے اس کو میں نے ایڈریس کیا تھا. تو آج حلالے کے اوپر یہ آیت آنے لگی ہے جس کو مس یوز کیا جاتا ہے آج کے زمانے میں اور پری پلان حلالے کروائے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پھر اگر 2 بار طلاق کا پہلے ذکر ہو چکا ہے, اگر کوئی شخص تیسری بار بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ حلال نہ ہوگی اس پر یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور خامند کے ساتھ. فَإِن طَلَّقَهَا, پھر اگر وہ دوسرا خامند بھی طلاق دے دے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا, تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ یعنی کہ وہ بیوی پھر پہلے خامند کے پاس آ سکتی ہے. ان ظنّا ان یقیم حدود اللہ, اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کی حدوں کو توڑیں گے نہیں. یعنی پہلے بھی میاں بیوی رہ چکے اور پھر یہ حالات بنے کہ کسی وجہ سے 3 طلاق واقع ہو گئی, اب اس عورت نے کسی اور مرد کے ساتھ شادی کی اور بائی چانس ایسے ہو گیا کہ وہ شخص بھی فوت ہو گیا یا اس نے اس بیوی کو طلاق دے دی. تو اب وہ بیوی جو اس نے چھوڑ دی دوسرے خامند نے, وہ اپنے پہلے خامند کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے بشرطے کہ اس کو یہ یقین ہو دونوں کو کہ اب وہ اللہ کی حدوں کو نہیں توڑیں گے, کیونکہ پہلے بھی وہ اکٹھے رہے تو وہ نبھا نہیں سکے. اس کو شرعی حلالہ کہا جاتا ہے. یہ نیچرل طریقہ ہے حلالے کا کہ اگر کسی شخص کی کوئی بیوی تھی, اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, اب وہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی. اب دوبارہ اس بیوی کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا یہاں تک کہ کوئی ایسے حالات بن جائیں کہ وہ جو عورت ہے وہ کسی اور خامند کے ساتھ شادی کرے, پھر بائی چانس جان بوجھ کر پری پلان نہیں, بائی چانس وہ خامند بھی اس کو طلاق دے دے یا خامند وہ فوت ہو جائے, تو اب وہ پہلے والے خامند کے پاس واپس آ سکتی ہے نئے نکاح کے ساتھ. لیکن اس میں شرط ہے ان ظن ان یقیم حدود اللہ, اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کی حدوں کو دوبارہ سے اب چلا سکیں گے, کیونکہ پہلے بھی وہ آپس میں نہیں نبھ سکی تو ہو سکتا ہے دوبارہ بھی نہ نبھے, اور اگر ان کو یہ یقین ہے تو پھر وہ نکاح نہیں کریں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اور یہ اللہ کی حدیں ہیں, يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, جو کہ اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کر بیان فرمانے میں یا چیزوں کو کلیئر کٹ لوگوں کے سامنے ارشاد فرمانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا.
اب یہاں میں تھوڑی سی گفتگو کروں حلالے کے حوالے سے کہ جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے چکا، چاہے اس نے یکمشت دی تھی یا وقفوں سے دی تھی، اب اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی. اس پہ میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ صحیح ستہ سے بے شمار حوالے دے کر امت کا اجماع بتایا تھا. اگرچہ 3 طلاق اکٹھی دینا حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص اکٹھی 3 طلاقیں دے دے گا تو صحیح مسلم کی حدیث، سنن نبی داؤد کی حدیث، اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ میں پورا چیپٹر ہے، ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق 3 تصور کی جائیں گی. پوری امت کا اس پر اجماع ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر اجماع ہے، تابعین تبع تابعین، تقریباً 700-800 سال تک مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں رہا. تو پہلی شخصیت جن کو اس معاملے میں مغالطہ لگا وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ظاہر ہے وہ پروفٹ نہیں تھے، کسی بھی غیر نبی کو کوئی غلطی لگ سکتی ہے. لیکن جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ انہیں اس معاملے میں غلطی لگی تو ہمیں قرآن و سنت اور اجماع کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص اکٹھی 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دیتا ہے، اگرچہ یہ حرام ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے گی، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی، اور حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرام طلاق کو بھی شمار فرما لیا. یہ اس چیز کا ثبوت ہے. اور اسی طریقے سے سنن نسائی میں بھی حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اس پر غصہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی زندہ ہوں اور اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. ورنہ آپ تو فرماتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر 3 دے دیے تو ایک ہی ہوئی ہے. یعنی کہ اللہ کی کتاب کو کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ایک طریقہ سکھایا، اس کو جو ہٹ کر طلاق دے گا تو اگرچہ طلاق واقع ہو جائے گی لیکن وہ حرام کا مرتکب ہوگا. جیسا کوئی شخص چوری کی چھری کے ساتھ مرغی ذبح کر لے تو مرغی تو ذبح ہو گئی، چوری کا گناہ اس کے سر پہ. اسی طریقے سے کوئی بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے مرغی کو ذبح کر لیتا ہے تو مرغی حرام ہو جائے گی لیکن مرغی ذبح تو ہو جائے گی. آپ کو کہ نہیں مرغی زندہ ہے، مرغی زندہ تو کوئی نہیں. اسی طریقے سے کسی شخص نے حرام طریقے سے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، اگرچہ یہ عمل اس کا حرام ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے گی. اس پہ امت کا اتفاق ہے، سوائے چند ایک لوگوں کے جن کو غلطی لگی. ورنہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کے بھی جو محقق علماء ہیں ان کا یہی موقف ہے. یہ پینڈولم کی ایک ایکسٹریم تھی. اب پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اکٹھی 3 طلاقیں دیتے ہیں تو اب ایک دوسری پارٹی موجود ہے جو ان کو حل بتاتی ہے اور وہ کہتی ہے ہم آپ کا حلالہ نکلوا دیتے ہیں. اور کئی ایسے مولوی ہیں کہ جو مشہور ہیں حلالہ نکالنے والے مولوی، اور وہ کیا کرتے ہیں ایک رات کے لیے اس عورت کے ساتھ نکاح کر کے اس کے ساتھ تعلق زوجیت قائم کرتے ہیں اور صبح کے وقت طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر پیسے لے لیتے ہیں تاکہ یہ حلالہ ہو جائے اور وہ دوبارہ اپنی پچھلی بیوی خامند کی طرف وہ عورت چلی جائے. تو یہ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت ہے. جامعہ ترمذی میں، سنن نسائی کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں تو پورا چیپٹر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے. اور کئی مولوی ایسے ہیں جو کہتے ہیں لعنت ہو جائے گی لیکن چلو بیوی تو لال ہو جائے گی. ایسے بھی ہے، وہ کہتے ہیں لعنت ہوگی تو خیر ہے بیوی تو لال ہو جائے گی. بیوی کیسے لال ہوگی جبکہ اس کو پری پلان کیا گیا. یہ متع ہے، اور متع صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر متع کو اور پالتو گدوں کے گوشت کھانے کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا تھا. متع یہ ہے کہ پری پلان کچھ پیسے دے کے 1 رات کا نکاح کر لیا جائے یا 2 رات کا. تو جب بھی کوئی شخص اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کچھ دنوں کے بعد یا 1 دن کے بعد چھوڑ دے گا، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ نکاح کرنا ہی حرام ہے. تو اس کو میں نے پچھلی دفعہ مثال سے بھی سمجھایا تھا کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں پوری پلیٹ بریانی کی بھول کر کھا لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر 1 لقمہ بھی لے لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے جس کا نیچرل حلالہ ہو گیا کہ اس عورت نے کسی دوسرے خاوند سے شادی کی، پھر وہ خاوند بائی چانس فوت ہو گیا یا کچھ سالوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ خاوند کے ساتھ نہ رہ سکی اور اس نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی، تو اب وہ پچھلی بیوی اپنے پچھلے خاوند کی طرف آ سکتی ہے. تو یہ نیچرل طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں شرعی حلالہ، جو کہ بالکل غلط طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے. اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں
میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ سنن نبی داؤد، جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں: طلاق، نکاح اور رجوع. کسی شخص نے مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کی طلاق ہو جائے گی. اسی طریقے سے مذاق میں نکاح کیا، وہ نکاح ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر اس نے کہا میں نے مذاق میں رجوع کیا ہے، 2 طلاقیں دی تھی اس کے بعد رجوع کیا، تو رجوع ہو جائے گا. یہ شریعت کے اندر بڑے سٹرکٹ احکامات ہیں طلاق اور نکاح کے، اور یہ ہر مسلمان کو جو شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا خواہش رکھتا ہے، اس کو یہ تمام چیزیں سیکھنا فرض ہے. ادروائز وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہو جائے گا کہ پھر وہ مولویوں کے پیچھے بھاگے گا اور فتوے لے گا، اور جو اس کو صحیح بات بتائے گا اس کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہی ہوتا ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں اپنی مرضی کے فتوے لیں، تو پھر وہ مولوی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہاں جی لالا نکلوا دیتے ہیں، 1 رات کے لیے نکاح کر لیں، اور بعض کا وہ مولوی وہ بیوی لے کے بھاگ جاتا ہے. ایسے بھی واقعات سننے کو ملے ہیں والعیاذ باللہ تعالی. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، تو یہ ہے اللہ کی حدیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو علم رکھنے والے ہیں. علم کے بغیر ہدایت نہیں ملنے کی. جس نے اپنے عقائد اور نظریات اور مسائل کی بنیاد علم پر رکھنی ہے، اسی کے لیے قرآن میں ہدایت ہے. اور جو کوئی شخص علم کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، جذبات کا یا معاشرتی جو معاملات چل رہے ہیں ان میں کوئی ایگزیجریشن کا راستہ اختیار کرے گا، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. اور یہ بھی صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حکمت جو ہے یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اس کو حاصل کرے. تو مومن جو ہے وہ علم کی اور حکمت کی تلاش میں ہر وقت رہتا ہے.